قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں عدم شرکت کے بعد اپوزیشن اتحاد نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عید کے بعد امن و امان کی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی۔ اپوزیشن ذرائع کے مطابق آل پارٹیز کانفرنس میں حکومت کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی جائے گی۔ اپوزیشن اتحاد نے تحریک کو منظم کرنے کے لیے مزید ذیلی کمیٹیاں بھی تشکیل دی ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کے اجلاس میں تحریک کے بنیادی ڈھانچے کی منظوری دی گئی ہے اور اپوزیشن اتحاد نے 3 ذیلی کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ رابطہ کمیٹی کی سربراہی اسد قیصر کو دی گئی ہے۔ سیاسی سرگرمیوں اور رابطوں کی کمیٹی حامد رضا کی زیر نگرانی کام کرے گی اور تیسری کمیٹی عید کے بعد ملک کے امن و سلامتی اور سیاسی حالات پر APC بلانے کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ اپوزیشن اتحاد کی ممکنہ APC کمیٹی کی سربراہی لطیف کھوسہ کو دی گئی ہے۔ لطیف کھوسہ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے مل کر آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے۔ ایسے میں اہم سوال یہ ہے کہ ایسی APC جس میں حکومتی جماعتیں ہی شامل نہیں کی جائیں گی، ایسی کانفرنس دہشت گردی کے خلاف کیا ٹھوس تجاویز دے بھی پائے گی یا نہیں؟ اس کانفرنس کی تجاویز یا مطالبات کیا اسی حکومت سے نہیں کیے جائیں گے جس حکومت کو یہ اپوزیشن اتحاد سرے سے ماننے کو ہی تیار نہیں؟ دوسری طرف یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ 8 سیاسی جماعتوں کے گرینڈ الائنس کے لیے معاملات طے ہونے کے قریب ہیں۔ ظاہر ہے ان 8 سیاسی جماعتوں میں PTI ہی ایسی بڑی سیاسی جماعت ہے جو حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کی سیاسی صلاحیت رکھتی ہے۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کو اتحاد میں شامل کرنے کی پرزور کوشش جاری ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شرکت تو کی، مگر انہوں نے مختلف انداز اور اظہار کے فرق کے ساتھ لگ بھگ ویسا ہی موقف پیش کیا جیسا پاکستان تحریک انصاف کا ہے، مگر مولانا بانی PTI کی سیاست کے لیے فی الحال اپنا سیاسی کندھا فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ جہاں تک اپوزیشن جماعتوں کے ممکنہ گرینڈ الائنس کا تعلق ہے تو اس میں شامل اہم جماعتوں کا موقف افغانستان اور ملٹری آپریشنز کو لے کر ایک ہے۔ اپوزیشن کا ممکنہ گرینڈ الائنس عید کے بعد حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کے منصوبے بھی بنا رہا ہے۔ ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ 2 صوبوں میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جس حکمت عملی پر بات ہو رہی ہے یا نیپ یعنی نیشنل ایکشن پلان کی تیاری جاری ہے، تو ایسے میں دہشت گردی جیسے قومی سلامتی سے جڑے ایشو پر کیا سیاست کرنے کی گنجائش ہونی چاہیے اور کیا ہارڈ اسٹیٹ ایسی نازک صورتحال پر سیاست کرنے کی اجازت دے گی یا نہیں؟ اسی پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، رضا رومی اور حماد غزنوی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ عید کے بعد اپوزیشن اتحاد کی آل پارٹیز کانفرنس، حکومت آؤٹ، تجاویز مطالبات کس کو پیش کیے جائیں گے؟ کہ اپوزیشن جماعتیں لا حاصل مشق کرنے جا رہی ہیں؟ شہزاد چودھری صاحب، ایک ایسا معاملہ جس پر قومی سلامتی کمیٹی بیٹھی، اپنی بات چیت ہوئی، اپوزیشن مائنس رہی، مگر اب وہ ایک APC بلانے جا رہے ہیں۔ اس ایکسرسائز کو کیا کہا جائے جہاں سے وہ حکومت کو مائنس کر دیں گے؟ جو بات ہوگی وہ کس کے لیے ہوگی اور کیوں ہوگی؟ ہاں، یہ تو ہم زیوم کر رہے ہیں نا کہ اس کا تعلق قومی سلامتی کے معاملات کے ساتھ ہوگا، انہی معاملات پہ جس میں کہ کل یا 1-2 دن پہلے جب بحث یہ جو پارٹی یہ لوگ ملے، جو میٹنگ ہوئی اس کے حساب سے اس ایجنڈا پہ بات ہوگی۔ میرا خیال ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید بالکل صرف ایک ایجنڈے پہ بات نہیں ہوگی، وہ شاید حصہ ہو سکتا ہے، لیکن اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ دیکھیے، جب آپ مصطفیٰ نواز کھوکھر کو دیکھتے ہیں، شاید خاقان عباسی، اچکزئی صاحب، اس طرح کے باقی اور لوگ جو شامل ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ صرف پیٹنٹلی PTI کی مناسبت سے یا ان کے اہداف کے تحت ہی ملاقات ہوگی۔ اور یہ جو بھی کل کے دن میں شاید ایک ایسی افطار پارٹی ہوئی جس میں مولانا صاحب بھی شامل تھے، مصطفیٰ نواز کھوکھر کے گھر پہ غالباً، تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ بات چیت جاری ہے، اور اس بات چیت کا مطلب یہ ہے کہ جتنی وہ پارٹیاں جو اس وقت حکومت میں شامل نہیں ہیں اور باہر ہیں، وہ شاید زیادہ آزادی کے ساتھ سوچ سکتی ہیں کچھ ایسے موضوعات کے اوپر جن کا تعلق ضروری نہیں کہ صرف امیڈیٹلی جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کے ساتھ وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ مستقبل کا سیاست کا نقشہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ ممکن ہے وہ کہیں کہ جمہوریت کس نوعیت کی اور کس لیول پہ لے کے چلنی پڑے گی اور کیسی ہونی چاہیے؟ یہ جو سوالات ہیں، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ وقت کا تو ایک دھارا ہے جو بہے جا رہا ہے۔ اب یہ دھارا کہیں نہ کہیں پہ جا کے کنارے لگے گا نا، وقت تو نہیں رک رہا کسی کے لیے بھی، تو اس لیے ان کو اس وقت کی تیاری کرنی ہے جبکہ غالباً ان کی سوچ جو ہے اس کو پذیرائی مل سکتی ہے، یا وہ سامنے آئے گی، یا اس کے اوپر باقی لوگ بھی متفق ہو جائیں گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس قسم کی گفتگو کر کے بڑے جسے کہتے ہیں میجر اہداف کے اوپر کسی قسم کا کوئی اتفاق رائے کریٹ کرنے کے بعد پھر یہ حکومت کے معاملات حکومت کے پاس جائیں اور حکومت کے جو اکابرین ہیں ان سے ملاقات کریں، شاید 1 یا 2 سے، کچھ لوگوں سے، آہستہ آہستہ، کیونکہ نقشہ مختلف ہوگا، نقشہ آج کا نہیں ہوگا، نقشہ سیکیورٹی کمیٹی سے ریلیٹڈ معاملات کا نہیں ہوگا صرف، اور بھی چیزوں سے ہوگا، اور اس کا تعلق نہ ہی PTI کے
بانی پی ٹی آئی کی رہائش سے ہوگا، اس کا تعلق پاکستان کی مستقبل کی سیاست سے ہوگا. جب اس قسم کی گفتگو ہوگی تو پھر حکومت بھی اس کا ساتھ بن جائے گی، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. تو لگتا یوں ہے کہ جیسے اس روش پہ اگر یہ بات چلے گی تو فکر پذیرائی ہوگی اور مل بیٹھیں گے، اور اسی کو گرینڈ نیشنل الائنس کا بھی نام دیا جاتا ہے مختلف وقتوں کے اوپر. اور اگر اس قسم کا الائنس ہوتا ہے اس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کہہ لیجئے، اس کو چارٹر آف ایگریمنٹ کہہ لیجئے، اس کو اس انڈرسٹینڈنگ کا حصہ بنا لیجئے کہ آج کا جب مشکل وقت ختم ہوگا. مشکل سے مراد یہ ہے کہ جس قسم کے حالات پاکستان کے اوپر اس وقت لگے ہوئے ہیں، سیکیورٹی کے، معیشت کے، ان چیزوں سے، جب پاکستان ان سے 2-3 سال میں نکلتا ہے تو اس کے بعد پھر جو معاملات ہوں گے ان کو کیسے لے کے چلنا. ہو سکتا ہے اس پہ اتفاق رائے زیادہ شہزاد وائڈ صاحب ہو فتح جائے، کلامی کی معذرت الیکشنز کے مگر آپ بارے کی میں ہو گفتگو جائے، ایک کچھ بڑا چیزوں کے بارے پازیٹیو میں. گراؤنڈ دکھا رہی ہے، بڑے مثبت انداز میں کہ چیزیں آئیڈیلی ایسے آگے بڑھیں گی، مگر پاکستان تحریک انصاف اب تک کسی بھی معاملے کے اوپر اپنے لیڈر کو چھوڑ کر کوئی بات آگے نہیں بڑھاتی ہے. وہ پہلی بات یہی کرتے ہیں کہ ان کو نکالو یا ان سے بات کرواؤ تو بات آگے ہوگی. مگر آپ نے جس پازیٹیوٹی سے بات کی، کیا پی ٹی آئی اس طریقے کا فورم کریٹ کر پائے گی یا اپنے لیڈر کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے وہ نیشنل لیول کی پولیٹکس اڈاپٹ کر پائے گی؟ میرا خیال ہے اگر مولانا فضل الرحمان کو ساتھ رکھنا ہے، شاہد خاقان عباسی کو رکھنا ہے، مصطفیٰ نواز کھوکر کو رکھنا ہے، ان لوگوں کو ساتھ رکھنا ہے، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ان کو وائڈر سوچ کے ساتھ آگے چلنا پڑے گا. صرف بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے اوپر باقی تمام لوگ اپنی اپنی گائے کو یا اس کو دمبا قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس ٹھیک. لیے میرا خیال ہے کہ یہ تو واضح ہونا چاہیے نا. پھر وہ ایک عدالتی عمل ہے. عدالتی عمل کے اندر سے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاملات جو ہیں ان کو جلدی سے عدالتوں میں لگایا جائے، ٹھیک اس ہو قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. لیکن وہ یہ معاملات ہیں جب حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس وقت بات چیت ہوگی. فی الحال تو اپنا کنسنسس کریٹ کرنے کے لیے کرنے کی لگے ہوئے ہیں نا، تو درست. اس کو کرنے دیجئے. دیکھیے کس نہج پہ چلتے ہیں، کہاں تک پہنچتے ہیں. اور وقت جیسا میں نے کہا رکا ہوا نہیں ہے، وقت چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا، تو درست. وقت چلنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. جاتی ہے. رضا رومی صاحب، جو عید کے بعد ایک اپوزیشن اتحاد اے پی سی کی بات کر رہا ہے، دہشت گردی کا بھی obviously معاملہ اس وقت وہ مائنس ہوئے ہیں، لیکن سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو اس طریقے سے سامنے لائیں یا اور وائڈر پالیٹکس کے اوپر جائیں. کیا اپوزیشن اتحاد جو کاروائی کرنے جا رہا ہے اسے رسمی کاروائی کہا جائے یا واقعی ایک سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھتے دکھائی دیں گے؟ عائشہ دیکھیے، جہاں تک تو پاکستان تحریک انصاف کا سوال ہے اور ان کی تو یہی ظاہری بات ہے، خواہش ہے کہ وہ کسی طرح سے اس حکومت کو بھی گرائیں اور نئے الیکشن کروا کر ملک میں اقتدار حاصل کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو شدید ضرورت ہے اتحادیوں کی، کیونکہ ایک تو انہوں نے یہ ضرور سبق سیکھ لیا ہے کہ سولو فلائٹ جو ہے اپوزیشن پالیٹکس میں وہ نہیں چلتی. پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہمیشہ الائنسز بنتے ہیں، چاہے وہ ایم آر ڈی کے الائنس ہوں، پی این اے کا الائنس ہو، یا حالیہ سالوں میں پی ڈی ایم کا الائنس ہو. اس کے بغیر وہ اپوزیشن کی احتجاجی سیاست جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. اس کے لیے ان کی جو انہوں نے ریچ آؤٹ کیا ہے، جو کہ ان کی پارٹی کی سابق پالیسیز سے برعکس ہے، اچکزئی صاحب بھی اور دیگر جماعتیں اور اب مولانا فضل الرحمان سے بھی تعلقات جو ہیں ان کو استوار کیا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کو ضرورت ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی اسٹریٹ پاور جو ہے اگر وہ ان کے ساتھ مل جاتی ہے تو پھر وہ یقیناً ایک ٹف چیلنج دے سکتے ہیں موجودہ سسٹم کو. اور اب کیا مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپنی کاندھا دیں گے پی ٹی آئی کی احتجاجی سیاست کو؟ یہ اب وقت ہی بتائے گا. فی الحال تو کوئی ایسے اشارے نہیں ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ سڑکوں پر لوگ لا کر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں حکومت کو گرا کر نئے الیکشن کروائیں جہاں پہ ان کو بھی کچھ جیتنے کی امید نہ ہو. تو وہ ایسا کیوں کریں گے؟ تو یہ پہلی تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے دیگر حربے تھے، ہم پہلے بھی یہیں گفتگو کر چکے ہیں کئی بار، وہ سب بھی ناکامی کا شکار ہو چکے ہیں. آئی ایم ایف کی ڈیل ہو یا پاکستان کو یا امریکہ کا جو بہت زیادہ تقاضا کیا جا رہا تھا کہ جی امریکہ کا پریشر آئے گا، نئے صدر آئیں گے امریکہ میں، آتے ہی حکم جاری کریں گے کہ عمران خان کو چھوڑیں وغیرہ وغیرہ، ایسا کچھ نہیں ہوا. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں سوال پوچھا گیا تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہم اندرونی معاملات میں جو ہے وہ مداخلت نہیں کرتے، آپ وائٹ ہاؤس سے رابطہ کریں. تو یہ بھی نہیں کارگر ثابت ہوا. پھر جو کوشش کی گئی 2-3 بار جو ہے سیریس قسم کی اسٹریٹ ایجیٹیشن کے لیے، وہ بھی کامیاب نہیں ہو پائی. تو اب ان حالات میں
بہت مشکل لگتا ہے کہ عید کے بعد یہ گرینڈ الائنس جو ہے اپنے مبینہ اہداف حاصل کر لے گا. دیکھیے دو ہی طریقے ہوتے ہیں رجیم چینج یا سسٹم جو ہے وہ بدلنے کے. ایک تو ہوتا ہے کہ سڑکوں پہ اتنے لوگ نکل آئیں اور اتنی زیادہ کانفرنٹیشن ہو جائے کہ اس سے ایک بحران پیدا ہو, بحران میں پھر ایک تبدیلی کا جو ہے ایک عمل شروع ہو جائے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی پالیسی یا اپنا رویہ یا اپنی کرنٹ جو پریفرنسز ہیں ان کو بدل لے اور دوسری سیاسی قوتوں کے سر پہ دست شفقت رکھ دے. اب یہاں پہ ایسا دونوں صورتحال نہیں ہے. اس وقت جو ہے یہ جو گورنمنٹ ہے اسلام آباد میں شہباز شریف کی, یہ اور اسٹیبلشمنٹ ون پیج پر ہیں, بلکہ ون پیج سے بھی ڈبل ون پیج ہے, اور کوئی اس میں دراڑ یا سائن ابھی فی الحال نہیں دکھائی دے رہا کہ جہاں پہ وہ اس کی کوئی تبدیلی کا بندوبست کریں یا کم از کم اپوزیشن کو جو ہے پورا نظام بدلنے کی امید دلوائیں یا ان کی مدد کریں. 2014 کا جو دھرنا تھا آپ سب کو پتا ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حصوں کی مرضی سے ہی ہو رہا تھا, اور یہ دیکھا ہے لائرز موومنٹ بھی جو تھی جنرل مشرف کے خلاف 2007 میں, وہاں بھی اندر سے ہی مسئلہ خراب ہو رہا تھا. کچھ حصے ریاست کے اندر سے ہی مدد کر رہے تھے کہ تاکہ جنرل مشرف کو رخصت کیا جائے اقتدار سے. آج ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے, اس لیے میں نہیں یہ سمجھتا کہ یہ چیزیں اتنی آسانی رسمی کارروائی رہے گی. ٹھیک ہو گیا.